نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم۔ السلام علیکم میرے بھائیوں اور بہنوں، آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم سورہ بقرہ کی 256 نمبر آیات سے لے کے اگلی آیات تک پڑھیں گے، 258 تک انشاءاللہ۔ اللہ پاک مجھے صحیح پڑھنے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو بھی۔ اس پہلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین، زبردستی نہیں دین کے معاملے میں، قد تبین الرشد من الغی، بے شک جدا ہو چکی ہے ہدایت گمراہی سے۔ اب زبردستی سے آدمی کوئی بھی مسلمان نہیں کر سکتا، اور نہ کسی کو اجازت ہے کہ کسی کے اوپر ریوالور رکھے، بندوق رکھے، یا کوئی چھری چاقو رکھے کہ تم مسلمان بن جاؤ۔ بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں صریح فرما دیا کہ کسی کے اوپر مسلمان ہونے کے لیے جبر نہیں ہے۔ اگر اس طرح ہوتا تو ٹھیک ہے، اگر مسلمانوں کو غلبہ حاصل بھی ہو جائے اور وہ کافروں کے اوپر بندوقیں تھام لے اور وہ ظاہراً کلمہ پڑھ لے، لیکن دل سے وہ مسلمان ہی نہ ہو، دل میں اس کا وہی بت ہو یا جس مذہب میں وہ ہے اسی پہ قائم ہو، تو پھر اس کے ایمان کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیونکہ ایمان تو یعنی اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یعنی جو ہم اقرار کرتے ہیں زبان سے، پھر اس کی تصدیق دل سے بھی ہونی چاہیے، پھر ایمان ہے۔ اگر دل سے وہ ایمان نہ لائے، زبان سے وہ اقرار کر لے، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کچھ بھی فرق نہیں پڑتا، یہ ایمان تو نہیں ہوا۔ لہٰذا ایمان اس کو نہیں کہتے۔ لہذا اللہ پاک نے یہی فرما دیا کہ لا اکراہ، اس میں کوئی بھی زبردستی نہیں کسی کے اوپر۔ اور یہ اس لیے بھی اللہ پاک نے فرما دیا کیونکہ اللہ پاک نے حجت تمام کر دی تمام انسانوں کے اوپر۔ کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے پتہ نہیں تھا، کیونکہ اگر وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بھی پیغمبر کے زمانے میں پیدا ہوا ہے، تو اس پیغمبر نے جو دعوت دی ہے اور جس کلمے کی طرف لوگوں کو بلایا ہے، اگر انہوں نے اس کو قبول کر دیا تو پھر تو وہ مسلمان بن گئے۔ اگر انہوں نے قبول نہیں کیا تو پھر تو وہ انہوں نے انکار کر دیا، وہ خود ہی کفر پر مر گئے۔ لہٰذا ان پر حجت تمام ہو گئی۔ اب ہمارے زمانے میں تو پیغمبر نہیں ہے، کیونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو خاتم النبیین ہیں، قیامت تک تو پھر کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ لہٰذا اب ہمارے پاس کتاب اللہ ہے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور پھر علماء موجود ہیں۔ آپ دیکھیں ہر گاؤں میں، ہر مسجد میں، ہر مدرسے میں
علماء موجود ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو تو آدمی پوچھ سکتا ہے۔ اور ابھی تو اتنا زیادہ علم پھیل گیا ہے کہ ابھی تو انٹرنیٹ پر یعنی ایک آدمی ہے مثال کے طور پر، وہ کافر ہے، یہودی ہے، نصرانی ہے، ہندو ہے، یا کوئی بھی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اور وہ سٹڈی کرنا چاہتا ہو، وہ اس کے دل میں ہدایت کی تڑپ آ گئی کہ یار میں صحیح دین معلوم کر کے اس پر آ جاتا ہوں، تو وہ معلوم کر سکتے ہیں۔ سب کتابیں اویلیبل ہے اس کے اوپر، نیٹ کے اوپر، اس کے اوپر وہ پڑھ سکتا ہے۔ اور پھر اس میں وہ خود ہی اللہ پاک نے انسان کو اتنا منقع دیا ہے، ذہن دیا ہے، عقل اور فکر دی ہے کہ وہ اچھے اور برے کی تمیز کر سکتا ہے اگر وہ انصاف کے ساتھ پڑھے، اور اس کے دل میں یعنی ایک طرف ہونے کا کوئی وہ نہ ہو، اور وہ انصاف کے ساتھ انجیل، زبور، تورات اور قرآن پاک پڑھ لے، تو اس کو صاف ظاہر ہو جائے گا کہ کون سی کتاب حقیقی کتاب ہے، لہٰذا اس پر ایمان لے آئے اور پھر اس کے مطابق زندگی گزار لے۔ تو مسلمان کتنے لوگ ہیں انگریزوں میں، ہندوؤں میں، اور کتنے مذاہب والے جو آ کر انہوں نے یعنی قرآن پاک کو پورا پڑھا ہے، تفسیر کے ساتھ پڑھا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھی ہے، اور اس کے قائل ہو گئے کہ یہ صحیح کتاب ہے، اور پیغمبر جو ہے وہ بالکل ایک نمبر کے تھے، اور وہ بالکل یعنی صحیح راستے پر تھے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو پڑھا اور پھر اس کی خود تصدیق کی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح زندگی گزاری ہے وہ ایک صحیح اور سچے انسان کی زندگی ہے، اور ایک پیغمبر کی نشانی ہے اس میں۔ لیکن پھر بھی ان کے دل میں جن کے تڑپ نہیں ہے کہ مجھے ہدایت مل جائے، تو وہ مسلمان نہیں ہوئے۔ اور جن کے دل میں تڑپ تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے کوئی بہانہ بنا لیتا ہے۔ کوئی ایک مسلمان چل رہا ہوتا ہے، یعنی کچھ مسلمان جو تبلیغ اور دعوت کے سلسلے میں باہر ملکوں میں پھرتے ہیں، وہ ان کی چلت پھرت سے ان کے اوپر اتنا اثر پڑتا ہے کہ وہ دیکھ کے وہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ صحیح دین ہے۔ لہٰذا کئی لوگ ایسے ہیں جو اس زمانے میں ان لوگوں کو دیکھ کر وہ مسلمان ہو گئے ہیں، کیونکہ وہ تلاش میں ہوتے ہیں۔ حق کی تلاش میں جب آدمی ہوتا ہے تو اس کو حق مل ہی جاتا ہے، اور پھر اس کے دل میں جو تڑپ ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کی تڑپ کو اور کسی کی آس اور امید کو ختم نہیں کرتے، لہٰذا اچھی امیدیں لے کر جو بھی آدمی اٹھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اس میں اللہ پاک نے پھر فرما دیا ہے کہ زبردستی تو دین کے معاملے میں نہیں ہے، کیونکہ قد تبین الرشد من الغی، بے شک جدا ہو چکی ہے ہدایت گمراہی سے۔ اب ہدایت اور گمراہی صاف صاف سامنے پڑے ہوئے ہیں، لہٰذا آدمی سمجھ سکتا ہے۔ انسان کو تو اللہ پاک نے دماغ اور سوچ سمجھ دیا ہے۔ پھر اللہ پاک فرماتے فَمَن یکفر، اب جو کوئی نہ مانے یعنی انکار کرے، بالطاغوت، گمراہ کرنے والوں کو، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور یعنی شیطان کی بات کو نہ مانے اور اس کا انکار کرے، اور وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اور یقین لائے اللہ پر۔ یعنی شیطان تو یہ وسوسہ ڈالتا ہے، شک میں ڈالتا ہے انسان کو کہ یہ ان باتوں میں نہ پڑو، اور یہ بس آپ کا اپنا دین جو ہے، یہ آباء و اجداد آپ کے ایسے مرے نہیں ہیں، یہ کتنے لوگ آپ کے، یہ چھوڑے، یہ ان باتوں میں نہ پڑو، یہ وسوسے ڈالتا ہے۔ لیکن وہ جو نہیں، وہ پختہ ہو اپنے ارادے میں کہ میں حق اور سچ کو معلوم کروں گا اور پھر اس کو اپناؤں گا، لہٰذا پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَمَن یکفر، اور جو انکار کرے بالطاغوت، یعنی گمراہ کرنے والے لوگوں کی یا شیطان کی، جو طاغوت شیطان، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور ایمان لائے اللہ پر، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو اس نے پکڑ لیا ہلکا مضبوط
لن فصام لہا، جو ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ جس طرح آدمی لٹکتا ہے اور اس کو ایک مضبوط یعنی کڑی مل جاتی ہے اور وہ پکی رسی سے بندھا ہوا ہوتا ہے، تو اس کے ذریعے سے وہ پھر اونچے چھت پہ چڑھ سکتا ہے۔ لہٰذا یعنی وہ ٹوٹنے والا نہیں ہے، یہ ایسا حلقہ ہے ایمان کا، اگر اس پر انسان موت تک قائم رہے، موت تک، جس وقت اس کے اوپر بے ہوشی آ جاتی ہے اور اس کلمے پر قائم رہے، اللہ کی وحدانیت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اور اللہ کے قرآن پر اور آخرت کے دن پر، ملائکہ پر، ان سب پر ایمان رکھ کے وہ چلا جاتا ہے، تو اس نے یعنی وہ مضبوط یعنی وہ حلقہ پکڑ لیا جو ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ یعنی اللہ پاک سب کے دلوں کے بیج جانتا ہے کہ ان کے دل میں رغبت کس لیے ہے، یہ ہدایت کے لیے تڑپ رہا ہے، اس کے لیے کوشش کر رہا ہے، تو اللہ پاک پھر اس کو نصیب فرماتے ہیں، اور جو نہیں کرتا تو اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ اس کو زبردستی کرے۔ اسی لیے مسلمانوں کو بھی منع فرمایا، یعنی جس وقت، اب تو وہ دور چلا گیا، لیکن جس وقت یعنی 2 صدیاں پہلے یہ دور ہوتا تھا کہ جس آدمی کی جتنی بس چلتی تھی اتنا ہی دنیا پر قبضہ کر لیتا تھا اور اتنا اس کا ملک ہو جاتا تھا اور اتنا اس کا علاقہ ہوتا تھا، جب تک اس کی وہ طاقت قوت رہتی اس وقت تک تو وہ اس پر قابو کر لیتا، ورنہ پھر وہ دوسرے لوگ اس پر آ کے تو اس سے چھین لیتے تھے۔ لہذا اب تو وہ بات نہیں ہے، لیکن اس وقت یہ بات تھی۔ لہذا مسلمانوں کو اس وقت بھی یہ حکم تھا کہ جس علاقے کو فتح کرو تو لوگوں کو جبراً مسلمان نہ کرو، ہاں ان کو دعوت دو اگر وہ مسلمان ہو جائے، تاکہ ان پر حجت قائم ہو جائے کہ وہ قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، کسی نے ہمیں بتایا ہی نہیں تھا۔ اسی لیے اب ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، لہٰذا اب کوئی نبی اور پیغمبر آنے والا نہیں ہے قیامت تک، تو ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے، ہر کلمہ پڑھنے والی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس پر خود بھی عمل کرے، کلمے پر، اور اس کے اندر زندگی گزارے اور دوسروں کو بھی اس کو پہنچائے اپنی استطاعت کے مطابق۔ جس کی یعنی وہ بس چلتا ہے وہ اتنا ہی اس کی دعوت اور تبلیغ یعنی کر سکتا ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ ہر ایک انسان دوسرے انسان پر یعنی نگہبان ہے۔ ایک آدمی اپنے کنبے پر نگہبان ہے، اس سے اپنے سب سے پہلے اگر اس کا کنبہ نہیں ہے تو اپنے نفس کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا، پھر اگر اس کے بال بچے ہیں، بیوی بچے ہیں تو ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، پھر اگر وہ خاندان کا بڑا ہے تو اس کے خاندان کے متعلق اس سے پوچھا جائے گا، اگر وہ ایک تحصیل کا یعنی بڑا ہے تو تحصیل کے بارے میں، اگر وہ پورے صوبے کا ہے، ضلع کا ہے، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور اگر وہ ملک کا بادشاہ ہے تو پورے ملک کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ قیامت میں کوئی بھی جان نہیں چھڑا سکے گا، لہٰذا اپنے اپنے علم اور استطاعت کے مطابق جتنی جس کی بھی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھیں گے قیامت کے دن۔ لہٰذا یعنی موت سے پہلے قیامت آنے سے پہلے یعنی ہم سب کو اپنے اپنے اعمال کو درست کر کے لوگوں پر بھی محنت کرنی چاہیے، دین کی دعوت اور تبلیغ بھی کرنی چاہیے۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مددگار ہے ایمان والوں کا، یخرجہم من الظلمات الی النور، اور نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ یعنی یہ جو اللہ پاک نے اس کی دل کے آس کو دیکھ کر، اس کی طلب کو دیکھ کر اللہ پاک نے اس کو اندھیروں سے یعنی کفر کے اندھیروں سے نکالا اور ایمان کا نور نصیب فرما دیا، کیونکہ اس میں طلب تھی ہدایت کی، لہٰذا اس کو اللہ پاک ہدایت دے دیتے ہیں۔ اور جن لوگوں میں نہیں ہوتی ہے والذین کفروا، اور جو لوگ کافر ہوئے
اولئک هم اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، ان کے رفیق ہیں شیطان، نکالتے ہیں ان کو روشنی سے اندھیروں کی طرف۔ اب جو کافر لوگ ہیں وہ پھر شیطان کی بات مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار اس بت میں یہ چیز رکھی ہوئی ہے، یہ خاصیت ہے اور یہ عقیدہ بہت صحیح ہے، وہ مختلف دین اس کو سکھائے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ اس میں پلس جاتا ہے، لہٰذا اس کو اور اندھیروں کی طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے۔ یعنی مسلمانوں کو بھی وہ جو شیطان ہیں ورغلاتے ہیں وقتاً فوقتاً کہ یہ چھوڑو یار، یہ کام کوئی کرنے کا ہے، ہر وقت بس نمازیں پڑھو گے، ہر وقت بس ذکر کرو گے، ہر وقت دعوت چلاؤ گے یا ہر وقت قرآن پڑھو گے، یعنی بس یہ ایسے ایسے دل میں کچھ سیر و تفریح بھی کرو، کچھ گپ شپ بھی لگاؤ، کچھ یار یہ کوئی منع تو نہیں ہے، ایسے ایسے، تو یہ اندھیروں کی طرف دھکیلتا ہے انسان کو، نور سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ مسجد میں آدمی پڑھ رہا ہوتا ہے نماز اور وہ شیطان کہتا ہے کہ یار ابھی وہ فلانا کام ہے، اس کو کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، ابھی تو بس نماز پڑھ لی اور جاؤ جلدی سے وہ کام کر کے پھر آ جاؤ گے، خیر پھر جا کے اس میں پھنسا دیتا ہے، پھر کبھی نماز بھی چلی جاتی ہے۔ لہٰذا شیطان ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہے کہ انسان کو اندھیرے میں دھکیل دے، روشنیوں سے نکال کے اندھیروں میں دھکیل دے۔ اسی کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں یخرجہم من الظلمات الی اولیاء الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ نور میں سے نکال کے ظلمت کی طرف یعنی اندھیروں کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اولئک اصحاب النار، اور جو اندھیروں میں چلے جاتے ہیں اللہ پاک فرماتے ہیں یہی لوگ جو ہیں وہ دوزخ میں رہنے والے ہیں، وہ پھر ہمیشہ چلے جائیں گے۔ کفر کی حالت میں موت آ جانا اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرما دے، اور آخر میں یہ کلمہ عطا فرمائے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ورنہ تو اندھیروں میں چلے جائیں گے اور پھر ہمیشہ کے لیے یعنی اگر کلمے کے بغیر خاتمہ ہوا تو ہمیشہ کے لیے یعنی جہنم میں چلے جائیں گے۔ اصحاب النار یعنی اصحاب اس لیے کہا ہے کہ وہ دوزخ والے ہیں، دوزخ میں رہنے کے لیے جائیں گے۔ ہم فیہا خالدون، وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے، دوزخ میں ہمیشہ اور ہمیشہ اور ہمیشہ ہی رہیں گے، لہٰذا پھر اس میں سے نہیں نکل سکتے جس کا خاتمہ یعنی اس پہ ہو گیا، اور جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا اگر وہ بہت بھی گناہگار ہے کچھ عرصے تک تو وہ جہنم میں رہ سکتا ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے، لیکن پھر اس کو خلاصی ہو جائے گی اس کلمے کی بدولت اور ایمان کی بدولت۔ کوئی ایک ذرہ برابر ایمان بھی وہ لے گیا ہوگا تو آخر میں یعنی جہنم سے نکلے گا اور جنت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا فضل سے پھر داخل فرمائیں گے۔ لیکن پہلے کوشش کرنی چاہیے کہ اس زندگی میں ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس قابل بنا دے کہ جہنم سے بالکل چھٹکارا حاصل ہو جائے اور ڈائریکٹ جنت میں چلے جائے۔ ایسے اعمال کرے، کوشش کرے، کوئی اتنا مشکل نہیں ہے۔ ایک پیر جو ہے نفس پر رکھ کر دوسرا جنت میں رکھ دے۔ نفس اور شیطان کیا ہے؟ وہ انسان کو ورغلاتا رہتا ہے کہ یہ فلانا کام کرو، یہ کرو، وہ کرو، حرام پر اکساتا ہے، غلط کاموں پر اکساتا ہے، لہٰذا اگر اس سے اللہ کی توفیق کے ساتھ ہم بچ گئے تو آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پھر کامیابی ہوگی، پھر ڈائریکٹ جنت میں انشاءاللہ جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان آیاتوں پر اور ان قرآن کے ترجمہ اور تفسیر پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔